بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: عجیب سی تھکاوٹ اور چڑچڑا پن ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ناظرین، امام علیہ السلام کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا، کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جانا انسان کی صحت کو اندر سے ایسا کھوکھلا کرتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کرتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کھانا کھا لو تو اللہ کا شکر کر کے کچھ دیر پیدل چلا کرو، اور پیدل چلتے وقت بھی اللہ کے رزق کا شکر ادا کیا کرو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیسی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شوہر حقوق زوجیت پوری کرنے کے لیے رات کو بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی صحت مند ہونے کے باوجود بھی اور اپنے شوہر کے پاس نہ جائے اور شوہر کی ناراضگی میں پوری رات گزارے تو پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، کیا لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی عذر ہے، مطلب اگر کوئی مجبوری ہے تو لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ لیٹ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاؤں سمٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ سوال: کیا سجدے میں کی گئی دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں پوری لگن کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ سجدے میں دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ اس کا مطلب ہے سجدے میں کی گئی دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ سوال: مرنے کے وقت نابالغ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جواب: روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی یا نرمی انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں کی روح نرمی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سوال: مرنے کے بعد نابالغ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ نابالغ بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ناظرین، یہ مسلمان اور کافر دونوں بچوں کا ذکر ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کفالت میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، ہمارا اگلا سوال، عورت کے کون سے دو کام گھر میں غربت لاتے ہیں؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت کے دو کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ نمبر 1 ناشکرا پن کرنا، اور نمبر 2 گھریلو کام کاج کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا۔ سوال: جو جنابت یا ناپاکی کی حالت میں ہی کھانا پکائے یا کھائے تو اللہ اس کو جو جنابت کی یا ناپاکی کی حالت میں کھانا پکائے یا کھانا کھائے تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس نے وضو کر لیا ہو، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ جنبی شخص رہتا ہو۔ سوال: حدیث کے مطابق میزان کے ترازو میں کس عمل کا سب سے زیادہ وزن ہوگا؟ جواب: حدیث مبارک کے مطابق میزان کے ترازو میں صبر کرنے کا سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ سوال: بلی کس طرح ہمارا ڈپریشن کم کر سکتی ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے، تحقیق کے مطابق بلی کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بھی انسان بلیوں کے سر یا جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلی ایک پاک جانور ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بلی کا واقعہ سنائیے۔ روایتوں کے مطابق ایک بلی جس کا نام معاذہ تھا، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے بلی آ جاتی ہے جو کہ حاملہ تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے کا رخ دوسرے راستے پر موڑ دیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ نے ایک صحابی کو وہاں روک دیا اور اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا،
اور حکم دیا کہ جب تک وہ حاملہ بلی اس کے بچے کو جنم دے دے تب تک وہ وہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں آپ نے وہی راستہ اختیار کیا اور آپ کو وہ بلی نظر آئی تو آپ بلی لے کر اپنے گھر میں آ گئے اور آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کا نام معزہ رکھا۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی ایک پاک جانور ہے اور بلی گھر میں پالنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز بہت پسند آئی ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔